نعرہ حیدری نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمدللہ الذی تخیرت فی اشعت انوارہ افہام الموحدین وتقاصرت دون ادراک کمالہ اوہام المتوہمین الحمدللہ الذی توحد بالعظمت والآلاء وتفرد بالجود والکبریاء لا یبلغ مدحتہ القائلون سبحان اللہ عما یصفون بلندتر صلوات ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا حسين بن علي عليه السلام الہی علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار ان مرادك مني ان تتعرف إلي في كل شيء ولا أجهلك في أي شيء صلوات مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے اہل بیت کی خوشنودی کے لیے 12ویں سرکار کے جلد ظہور کے لیے اپنی حاجات کی برآوری کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہدف خلقت کائنات ہماری تخلیق کا ہدف معرفت پروردگار ہے کل کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس موضوع کے حوالے سے میں نے اپنے آپ کے مولا حسین ابن علی علیہ السلام آپ کی دعائے عرفہ سے آپ کا ایک جملہ خطبے میں تلاوت کیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آپ بارگاہ ربوبی میں عرض کرتے ہیں الہی علمت باختلاف الآثار اے میرے پروردگار میں نے آثار کے اختلاف سے ان کی گونا گونی سے ان کے تنوع سے ان کی مختلف ورائٹیز سے وتنقلات الاطوار اور طور اور طریقوں حالات کی دگرگونی سے کیا نتیجہ نکالا ہے کہ ان مرادک منی کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے میں نے ان دو چیزوں میں غور کر کے اپنی تخلیق کا ہدف پا لیا ہے کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے ان مرادک منی کہ تیری مراد مجھ سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان تتعرف الی فی کل شیء کہ کائنات کی ہر چیز آئینہ معرفت پروردگار بن جائے ان تتعرف الی فی کل شیء
حتی لا اجہلک فی ای شیء، اور مجھے تیری ایسی معرفت عطا ہو جائے، مجھے تیرا ایسا عرفان حاصل ہو جائے کہ کائنات کی کوئی چیز مجھے تجھ سے غافل نہ کر سکے۔ یہ ہے فلسفہ تخلیق انسان، یہ ہے مکتب حسین کا ورلڈ ویو، یہ ہے عزاداروں کا تصور کائنات، یہ ہے میری آپ کی آئیڈیالوجی اور ہمارا مکتب، کہ ہم تخلیق ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ کائنات کی ہر شے میں ہمیں اپنے رب کے عرفان کی تجلی نظر آئے، ہمیں اپنے رب کا عرفان حاصل ہو۔ یہ امام حسین کا درس ہے۔ لہذا مولوی فرماتے ہیں کہ پروردگار میں نے یہی جانا، مجھے یہی نتیجہ ملا کہ تو مجھ سے چاہتا یہی ہے کہ ہر وقت میں تیری یاد میں رہوں۔ کیوں نہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام کا کلام توحید کے پیمانوں سے کیوں نہ لبریز ہو؟ اس لیے کہ تربیت کس گود میں پائی ہے؟ اس نانا کی گود میں جو ارشاد فرماتے ہیں اول العلم معرفت الجبار، اس بابا کی گود میں جو فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وما علی کے دروازے سے توحید لے۔ مولا امیر المومنین کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ آپ کا تصور کائنات کیا ہے؟ آپ اس دنیا کی چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بابا وہ ہیں جو فرماتے ہیں ما رأیت شیئا، میں نے کائنات کی کوئی چیز نہیں دیکھی الا ورأیت اللہ قبلہ، اس چیز سے پہلے بھی اللہ کو دیکھا، اس کے ساتھ بھی اللہ کو دیکھا۔ گود میں حسین نے پرورش پائی ہے۔ کس کی گود میں حسین نے پرورش پائی ہے؟ کل عرض کیا تھا نا، اس گود عصمت و طہارت میں کہ اپنا لہو بناتی رہی شیر فاطمہ، اپنا لہو بناتی رہی شیر فاطمہ، کرتی رہی ذبیح کی تعمیر فاطمہ، قرآن میں ڈھالتی رہی شبیر فاطمہ، قرآن میں ڈھالتی رہی شبیر فاطمہ، فضا کو دے کے دین کی تقدیر فاطمہ، ایک داستان درد رلانے کو دے گئی، خود پال کر حسین زمانے کو دے گئی۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ ماں کی گود یہ، نانا کی گود وہ، بابا کی گود یہ، علی کے گھر میں توحید کا درس ملتا ہے۔ ظاہراً بنت شاتی نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ ایک دن مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب گھر میں تشریف فرما ہیں، آپ کے زانوئے مبارک پر حضرت عباس علمدار بیٹھے، عباس کا بچپنا ہے، ساتھ زینب عالیہ تشریف فرما ہے۔ علی کے گھر میں توحید کا درس کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ مولا امیر المومنین نے عباس علمدار سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عباس کہو ایک، احد۔ عباس علمدار نے فرمایا ایک۔ جب ایک اور احد عباس کہہ چکے، اب امیر المومنین نے فرمایا عباس کہو دو۔ عباس علمدار نے کیا جواب دیا؟ عرض کرنے لگے بابا جس زبان پر ایک آ گیا مجھے شرم آتی ہے کہ اس زبان سے دو کیسے کہوں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ فیڈ بیک تھا
جو علی کی تربیت تھی. ہاں آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، فیڈ بیک لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ پھر کیا بتاتے ہیں؟ وہی جو آپ نے پڑھایا ہے. آج عباس علمدار وہ سبق واپس سنا رہے ہیں جو بابا نے تربیت کی ہے. جناب زینب عالیہ نے پوچھا بابا آیا آپ کے دل میں خدا کی محبت ہے؟ فرمایا جی بیٹا کیوں نہیں، میرے دل میں محبت پروردگار ہے. عرض کرنے لگی بابا کیا آپ کے دل میں ہم اولاد کی بھی محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، آپ میرے لخت جگر ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. جناب زینب عالیہ اب اپنا سبق سنا رہی ہیں. کیا فرمایا؟ بابا ایک دل میں دو محبتیں تو اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایک دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. لہذا جس دل میں خدا کی محبت ہے وہاں اولاد کے لیے شفقت ہے. اولاد کے لیے آؤ ذرا زینب کے در سے بھی در سے توحید لو. اس لیے کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی رحلت ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، تو ظاہراً بی بی کا سن و سال 5 سال کچھ اوپر نیچے اتنا ہوگا. 5 سالگی میں فاطمہ نے اپنی بچی کو کس طرح سے کربلا کے لیے تربیت دے دی ہے اور آمادہ کر دیا ہے. آپ ذرا ہمارے آپ کے گھر میں 5 سال کے بچے بچیاں ہیں نا، ذرا ان کا معیار اور لیول بھی دیکھیں. آج کل کہا جاتا ہے آئی کیو لیول چیک کرنا ہے جی بچوں کا. ہم کن کے ماننے والے ہیں، ان کا لیول ہوتا کیا ہے، ہم نے کن سے ورلڈ ویو لینا ہے. مختلف ٹی وی چینلز کے اینکر پرسنز سے، آنے والے دانشوروں سے، یورپ کے دانشوروں سے، ہم آج کس کو سیمپل بنا رہے ہیں، کسے آئیڈیل بنا رہے ہیں. ہم نے درس کس سے لیا عزیزان گرامی؟ کون ہے اسوہ ہمارے لیے؟ جو اسوہ تھے ان کا فقط نام ہماری زبانوں پر رہ گیا، ان کی تعلیمات کیا ہیں کبھی غور کیا؟ درس کیا ہے؟ درس یہ ہے کہ جس دل میں محبت پروردگار ہو، ایک دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. دنیا کی بھی محبت اور خدا کی محبت یہ نہیں ہو سکتا. یہ درس ہے زینب عالیہ کا. اور کیوں نہ ہو یہ درس؟ اس لیے کہ ماں نے تربیت ہی ایسی کر دی تھی. 5 سالگی میں ماں نے ایسی تربیت کر دی تھی. قہرمان کربلا بنا کے گئی تھی زہرا. زینب کو، حسین کو، جناب ام کلثوم کو، اپنی اولاد کو قہرمان خود فاطمہ بنا کے گئی. اس لیے تو جب بی بی کوفہ میں درس تفسیر دے رہی تھیں اور حروف مقطعات کاف ہا عین یا صاد پہ پہنچی تو مولا امیر المومنین نے پوچھا بیٹا معلوم ہے یہ حروف کس کی علامت ہیں، ان کی تفسیر کیا ہے؟ اب جناب زینب عالیہ نے عرض کی ہاں بابا مجھے معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ فرمایا بابا مجھے معلوم ہے کاف کربلا ہے، ہاں شہادتیں ہیں، یا یزید ہے، عین آتش اور کربلا کی پیاس ہے، اور صاد صبر ہے، استقامت ہے. میرے مولا نے پوچھا زینب میری لخت جگر آپ کو یہ تفسیر کس نے بتائی ہے؟ بی بی نے فرمایا کہ مجھے میری ماں زہرا نے بتا دیا تھا. یہ ہے تربیت. کربلا والوں کی تربیت یوں ہوتی ہے. اپنی اولاد کی ہم کیسی تربیت کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جیسے حیوان کا بچہ پلتا ہے ہمارے بچے پل جاتے ہیں، ان کی حیوانی ضروریات کا ہمیں پتہ ہے. اور جو ہم تربیت کرتے ہیں وہ دنیا داری کی تربیت، وہ علم جسے علم کہا گیا ہم نے کب دیا اپنی اولاد کو، کب پڑھایا ہم نے؟
تو عزیزان گرامی، اس گود میں، اس ماحول میں پلنے والا حسین پھر میدان عرفات میں بارگاہ ربوبی میں یہی ہی تو عرض کرتا ہے نا کہ الہی علمت باختلاف الآثار، اے بار الہ آثار کے اختلاف سے اور اطوار کے تنقلات سے ذرا دو جملے، ان دو جملوں کی وضاحت میں عرض کر دوں. ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں. آثار کسے کہتے ہیں، اطوار کسے کہتے ہیں؟ سادہ الفاظ میں سمجھاؤں، اس کائنات کی ہر چیز اثر ہے. یہ مائک میرے سامنے اثر ہے، یہ ممبر اثر ہے، یہ میز اثر ہے، میز پہ پڑا ہوا گلاس اثر ہے، یہاں بیٹھا ہوا میں اثر ہوں، یہ بچھا ہوا فرش اثر ہے، یہ شامیانہ اثر ہے، آپ اثر ہے، یہ در و دیوار اثر ہے، یہ درخت اثر ہے، یہ آسمان اثر ہے، یہ زمین اثر ہے، یہ صحرا اثر ہے، یہ سمندر اثر ہے، سمندروں میں مچھلیاں اثر ہیں، صحراؤں کے درندے اثر ہیں، ہواؤں کے پرندے اثر ہیں. یہ سب آثار ہیں، یہ آثار ہیں. اطوار کیا ہیں؟ آپ نے طور طریقے کا لفظ تو سنا ہوگا نا. ہم اپنے عرفی محاورات میں بھی بعض اوقات اگر ایک دوست، کوئی جاننے والا ذرا اور حالت میں ہو نا، بگڑی ہوئی حالت میں، تو ہم کہتے ہیں بھائی آج تو آپ کے طور طریقے بدلے ہوئے ہیں. یعنی جو حالت تیری پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہے. حالت بدل جانے کو طور کہتے ہیں. چیز ایک ہے، بندہ وہی ہے جس سے کل ملاقات ہوئی تھی، جس سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے، لیکن آج اس حالت پر نہیں ہے جس پر پہلے تھا. حالت بدل گئی، اسے کیا کہتے ہیں؟ طور. تو یہ ساری کائنات کے آثار پر جب حسین نگاہ دوڑاتا ہے اور ہر چیز کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتا ہے، تو ان میں مطالعہ کائنات حسین کو اور حسین کے ماننے والوں کو کہاں پہنچاتا ہے؟ وہ تجلی پروردگار دکھاتا ہے. یہی تو حسین فرما رہے ہیں کہ میں اگر آثار پر نگاہ دوڑاتا ہوں تو تو نظر آتا ہے، اگر اطوار پر نگاہ دوڑاتا ہوں تو تو نظر آتا ہے. اگر نفس کے حالات کو دیکھتا ہوں، کہاں سے چلا؟ ایک خاک کے ذروں سے ہو گھاس کی صورت میں. یہ گھاس آگے چل کر کہیں دودھ بنا، کہیں لبنیات بنا، کہیں حبوبات بنا. ہماری غذا کے 3 بڑی کیٹیگریز ہیں نا. لبنیات دودھ والی چیزیں، لحمیات گوشت والی چیزیں، حبوبات یا جسے ہم کہتے ہیں غلات. ہم یہی چیزیں ہی کھاتے ہیں نا. کہاں سے آتی ہیں؟ کہاں سے آتی ہیں؟ زمین سے. اگر گوشت اور دودھ بنتا ہے تو وہ کس سے بنتا ہے؟ چارہ ہی کھاتا ہے حیوان، تو اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے دودھ بنتا ہے. بس اگر رول بیک کریں نا ہم اپنے آپ کو، کہاں سے اٹھتے ہیں؟ خالقکم من تراب. قرآن نے بتا دیا کہاں سے تجھے پیدا کیا، خالص مٹی سے. وہاں سے یہ اٹھا، ہماری غذا بنی، خون بنا، اور من جملہ نطفہ بنا، صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہوا. خاک کے ذروں سے اٹھے، رحم مادر میں پہنچے، نطفے سے علقہ بنا، علقے سے مضغہ بنا، مضغے سے ہڈیاں بنی، ہڈیوں سے اس پر گوشت کی چادر تنی، پٹھے بنے، رگیں بنی، شریانیں بنی، وریدیں بنی، اعضاء بنے، بندھن بنے، بنتا گیا. جب بن گئے اعضاء، بدن آمادہ ہو گیا تو آواز قرآن آتی ہے، یہاں تک خلق کرنے کے بعد تاریک پردوں میں بناتا رہا تمہیں. کل عرض کیا تھا هو الذی یصورکم فی الارحام، یہ میں ہوں جو تمہیں رحم مادر میں تمہاری نقش نگاری کرتا ہوں. ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں. کیسی نقش نگاری، بنا دیے سارے نقوش، مکمل ہو گیا بدن. اب ارشاد فرماتا ہے پھر خلقاً آخر، جب یہ بدن مکمل ہو گیا، یہ تخلیق مکمل ہو گئی، تو میں نے ایک اور تخلیق وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب اپنی روح ڈال دی. اپنے آپ کو پہچان، تو کون ہے؟ انسان. تو روح الہی کا امین ہے.
تیرے اندر نفخہ پروردگار ہے، اس خدا کو پہچان جس نے ماں کے رحم میں تیرے بنے بنائے بدن میں پھر روح پھونک دی، اعضاء بنا دیے۔ اور یہ جو میں اپنا بیان نہیں بیان کر رہا، یہ دعائے عرفہ کا مضمون بیان کر رہا ہوں۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی، اس کا مضمون بیان کر رہا ہوں۔ کیسا بنا دیا؟ آنکھیں بنائیں، آنکھوں کے عدسے بنائے، عدسوں کے دماغ سے ملتے ہوئے رستے بنائے، ناک بنائی، ناک کی نالیاں بنائی، ناک کے نرم و ملائم پردے بنائے، دو جبڑے بنائے، جبڑوں کے اندر ایک کائنات رکھ دی، ایک وہ زبان رکھ دی جس سے پوری اندر کی دنیا میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ اگر ایک دن زبان گونگی ہو جائے، اس دن کیا ہوگا پھر پتا چلے گا۔ پوری کائنات تو سمیٹ کر دو جبڑوں کے درمیان رکھ دی، دانتوں کے اگنے کی جگہ یہ دانت بنا دیے، گردن کی، غذا کی اور ہوا کی نالیاں بنا دی، جگر کے لٹکتے ہوئے کنارے بنا دیے، دل کے پردے بنا دیے، پسلیاں بنا دی، اعضاء کے بندھن بنا دیے، مکمل کر دیا یہ نظام۔ جب یہ نظام مکمل ہوا تو پھر اس میں وہ نفس رکھ دیا جس میں علم رکھ دیا، جس میں محبت رکھ دی، جس میں حسین کی محبت رکھ دی۔ میرے آپ میں اور ماشین میں کیا فرق ہے؟ وہ علامہ اقبالی نے کہا تھا نا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی یہ ایجاد، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آلات میں احساس مروت نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، نفرت نہیں ہوتی، کارخانے کسی سے پیار نہیں کرتے، چل تو وہ بھی رہے ہیں۔ میرے چلنے میں اور آپ کے چلنے میں فرق کیا ہے؟ یہاں ایک ایسا دل رکھ دیا کہ اس دل کے اندر علی کی محبت رکھ دی۔ اس دل میں یزید سے نفرت رکھ دی، اس دل میں دشمن اہل بیت سے نفرت رکھ دی، کیا کیا رکھ دیا، یہ مجھے بنا دیا۔ جب اس میں دیکھتا ہوں کہ خاک کے ذروں سے اٹھا، افلاک پہ پہنچا، اور جب اس دنیا میں آیا تو پہلے جھولے بن چکے تھے، گودیں آمادہ تھیں، لباس بن چکا تھا۔ ہاں، امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ مجھے پالنے والیاں پہلے سے آمادہ تھیں، میرا کام اور میرا جو حلق تھا نازک تھا، ماں کی چھاتی کے دودھ کی دھار اگر ایک ہی ہوتی تو سخت تھی، حلق کو نقصان پہنچاتی، خدا نے اسے بھی 32 دھاروں میں تقسیم کر دیا کہ میرا بندہ اسے تکلیف نہ ہو۔ اب اس زمین پہ میں چلنے لگا، زمین کو بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا، لیکن کیسا فرش؟ وہ فرش جو 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تو اپنے گرد گھوم رہا ہے۔ ابھی ہمیں کوئی حرکت کا احساس ہے اس وقت، لیکن جس زمین کی پشت پر بیٹھے ہیں اپنے گرد 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، یہ تو اپنے گرد حرکت ہے، اور 67,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چاند سورج کے گرد گھوم رہی۔ کبھی کوئی جھٹکا لگا؟ ہمارے روڈوں پہ کتنے جھٹکے لگتے ہیں، یہ تو مجھ سے پوچھے نا جب آتا ہوں کہ میں نے مجلس میں بھی پہنچنا ہوتا ہے، اور آپ کا یہ جو روڈ ہے وہ بندے کا بھی حشر کر دیتا ہے اور گاڑی کا بھی حشر ہو جاتا ہے۔ کبھی جھٹکا لگا؟ ہاں کبھی کبھی لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ یہ جو جس کی آیت تھی، نشانی تھی، جب اسے بھول جاتے ہیں تو جھٹکا لگتا ہے۔ پھر کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ نماز آیات پڑھنا پڑتی ہے۔ نماز آیات کا، آیات کسے کہتے ہیں؟ نشانیوں کو نا۔ جب اس کی نشانیوں سے ہم غافل ہو جائیں تو وہ تھوڑا سا جگانے کے لیے جھٹکا دے دیتا ہے۔ 4,90,000 کلومیٹر کی رفتار سے ہماری یہ چھوٹی سی کہکشاں، کتنی کہکشائیں معلوم نہیں ہے۔ تھوڑا سا ناسا کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں نا کہ ہے کیا، اور ہر وقت پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ کائنات،
یہ آفاق، وہ انفس، ان کا مطالعہ میرے مولا تبھی تو دعائے عرفہ میں فرما رہے ہیں الہی علمت باختلاف الآثار، جب ان آثار پہ نگاہ دوڑاتا ہوں، جب ان افلاق پہ نگاہ دوڑاتا ہوں، جب اپنے حالات پر نگاہ دوڑاتا ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء، کہ ہر شے میں مجھے تو نظر آئے، ہر شے میں مجھے تو نظر آئے۔ عزیزان گرامی ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، بات آگے بڑھاؤں۔ یہ گلاس ہے نا، اس کو میں نے اٹھا کے یہاں پر رکھا ہے، بس نہ یہ گلاس میں نے بنایا، نہ شیشہ میں نے بنایا، نہ جس میز پہ رکھا ہوا ہے، نہ اس میں جو پانی رکھا ہوا ہے، بس اتنا سا کام کیا کہ یہاں سے اٹھا کر یہاں پر رکھ دیا۔ یہ جو میں نے چھوٹا سا عمل کیا ہے نا، یہاں سے اٹھا کے چند سینٹی میٹر فاصلے پہ رکھ دیا، اس کے لیے پتہ ہے کس کس چیز کی ضرورت تھی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں بابا سے بولے۔ اس کے لیے سب سے پہلے وجود کی ضرورت تھی۔ میں اگر معدوم ہوتا، ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، یہاں بیٹھا ہی نہ ہوتا، یہ گلاس یہاں سے یہاں ہو جاتا۔ میری ہستی کی ضرورت، میرے علم، اگر میں جاہل ہوتا، دیوانہ ہوتا، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہاں کوئی چیز پڑی ہے، تو یہ گلاس موومنٹ کرتا نہ کرتا۔ علم کی ضرورت۔ میں اگر مردہ ہوتا یہیں پہ اسی ممبر پر، خدا کرے ممبر پر انسان کو موت آئے، خدا کرے انسان کو حالت نماز میں موت آئے، خدا کرے انسان کو حالت دعا میں موت آئے، ذکر حسین میں موت آ جائے، اگر مردہ ہوتا تو یہ گلاس میں یہاں سے یہاں پر رکھ لیتا؟ نہیں، جب تک ہستی نہیں ہے، جب تک میں ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ چھوٹی سی حرکت تحقق نہیں پا سکتی۔ جب تک میں حی نہیں ہوں، زندہ نہیں ہوں، یہ چھوٹی سی حرکت انجام نہیں پا سکتی۔ جب تک میں عالم نہیں ہوں، یہ چھوٹی سی حرکت انجام نہیں پا سکتی۔ جب تک یہ ساری چیزیں ہیں، میرا ارادہ نہ ہو، نہ چاہوں میں نہیں رکھتا۔ آپ سارا زور لگا لیں پہ مولانا اٹھا کے گلاس اکڑ جاؤں، نہیں، جیسے بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ اکڑ جاتے ہیں، نہیں کرتا، اکڑ گیا، آج گھر والی اکڑ گئی، آج میاں صاحب اکڑ گئے، آج نہیں پکاتی روٹی، جاؤ نا لے آؤ ہوٹل سے، لے آتے ہیں؟ نہیں، میں لے آتا ہوں، آپ نہیں لے آتے؟ آپ بھی لے آتے ہیں، سارے لے آتے ہیں۔ اچھا، اور ہم بھی اکڑ جاتے ہیں۔ ارادہ نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ارادہ بھی ہو، طاقت نہ ہو، ہاتھ ہی کانپ رہا ہو۔ ابھی دیکھیں نا، جو انسان پہنچ جاتا ہے اس حالت میں، پھر بھی بھائی یہ چھوٹا سا گلاس یہاں سے وہاں نہیں ہو سکتا جب تک میں ایگزسٹ نہ کروں، جب تک میں زندہ نہ ہوں، جب تک میں عالم نہ ہوں، جب تک میں قادر نہ ہوں، جب تک میں مرید نہ ہوں۔ تو اتنی بڑی زمین اتنی بڑی سپیڈ سے چل رہی ہے، اتنی کہکشائیں، اتنے لاکھوں کلومیٹر کی سپیڈ سے، اور لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، خبردار اے سورج تجھے اجازت نہیں ہے اپنے مدار سے نکلے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، تو کیا یہ حرکت بغیر کسی کے ہستی کے ہونے کے ہو رہی ہے؟ آیا وہ زندہ نہیں ہے؟ آیا وہ حی و قیوم نہیں ہے؟ آیا وہ عالم نہیں ہے؟ آیا وہ قادر نہیں ہے؟ آیا وہ مرید نہیں ہے؟ وہی تو ہے جس کے سامنے حسین یہی فرما رہے ہیں کہ بار الہ، جب میں کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہوں، ان کے بدلتے ہوئے حالات دیکھتا ہوں، تو میں تیری ذات کا عرفان پا لیتا ہوں۔ تو یہ نظام کائنات، یہ نظام تخلیق عرفان حق ہے۔ اس میں تھوڑا سا انسان غور کرے، توجہ کرے۔ یہ عرفان حق ہے، اس کی وحدت عرفان حق ہے، اس کی وحدت کی دلیل ہے۔ تبھی تو نہج البلاغہ کے خطیب نہج البلاغہ کہا جاتا ہے، اگرچہ اس میں خطبے ایک حصہ ہے، بہت سارے مکتوبات ہیں، خط ہیں مولا کے،
تو مولا امیر المومنین اس وصیت میں جو امام حسن کے نام لکھی اس میں ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وَعَلَمْ يَا بُنَيَّ، اے میرے لال تجھے معلوم ہونا چاہیے. اور علی کی یہ وصیت امام حسن کے لیے نہیں، میرے آپ کے لیے ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے، مولا ہم سے بھی مخاطب ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اے عزاداری حسین میں آنے والوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. وَعَلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ. اگر تیرے رب کا کوئی شریک ہوتا تو کوئی تو اس کا رسول بھی آتا. جتنے آئے سب نے کہا لا الہ الا اللہ. کوئی تو اس کا رسول بھی ہوتا. وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ. کہیں تو اس کی حکمرانی کا بھی کوئی اثر نظر آتا نا. اگر میرے آپ کے خدا نے اس پانی کو بنایا ہے کہ آگ کو بجھائے تو کوئی خدا اور ہوتا تو کہیں تو وہ بھی اپنا قد دکھاتا نا، کہتا اچھا ٹھیک ہے آپ نے اگر بنایا ہے آگ بجھانے کے لیے تو میں اس سے آگ لگاؤں گا. کبھی تو پانی سے آگ لگ جاتی. کوئی تو قد علم کرتا کہ اگر تو نے سمندروں کے سینے پر یہ کشتیاں رواں کی ہیں تو میں ڈبو دوں گا. اگر تو نے ہوائیں چلائی ہیں تو میں روک دوں گا. اگر اس ہوا کے سینے پہ یہ اڑتے ہوئے جہاز، یہ تیری مشیت ہے تو میری مشیت ہے کہ جب بھی جہاز اٹھے گا میں گرا دوں گا. کہیں تو کوئی اثر اس خدا کا بھی ہوتا. اور اس خدا نے چیلنج دیا فرجع البصر هل ترى من فطور. میری کائنات میں نگاہ دوڑا، میرے نظام تخلیق کا مطالعہ کر، کہیں تجھے سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کوئی خلل نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو؟ سائنسدانوں نے کہا ہو، ثابت کیا ہو کہ یہ زمین فرض کرے اس کی کمپوزیشن یہ نہ ہوتی وہ ہوتی تو بہتر تھی، پانی کے جو ہے فارمولا یہ نہ ہوتا تو وہ ہوتا تو بہتر تھا. کہیں کسی نے کو نقص کیا ہو کائنات پر؟ 1400 سال سے قرآن یہی تو چیلنج دے رہا ہے. ثم ارجع البصر، پھر نگاہ دوڑا. ینقلب الیک البصر خاسئا، نگاہ تھک کر واپس آئے گی اور گواہی دے گی کہ کائنات میں کہیں کوئی بگاڑ نہیں ہے. اس کی تخلیق اس میں وحدت حاکم ہے، نظام پر ایک ارادہ حاکم ہے. بگاڑ کب گھر میں شروع ہوتا ہے؟ جب تک گھر میں ایک ارادہ حاکم ہو نا نظام ٹھیک ہوتا ہے. میں معاشرے کی سادہ سادہ مثالیں دوں نا. کس دن گھر کا نظام گڑبڑ ہوتا ہے؟ جس دن 2 ارادے 3 ارادے، باپ کا اور ارادہ، بیٹے کا اور ارادہ، میاں کا اور ارادہ، بیوی کا اور ارادہ، اسی دن سے بگاڑ شروع ہوتا ہے نا. ہاں، جب تک ایک ارادہ حاکم بگاڑ نہیں ہے. اگر کائنات میں بگاڑ نہیں ہے تو پتہ چلا کہ ارادہ ایک حاکم ہے. وہی ارادہ حاکم ہے جس کی عباس بچپن میں گواہی دے رہے ہیں، جس کی میدان عرفات میں حسین گواہی دے رہے ہیں. پس نظام کی وحدت اس کی وحدت پر دلیل ہے. تبھی تو مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اے میرے لال تجھے معلوم ہونا چاہیے اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو کوئی تو وہ بھی کتاب بھیجتا، کوئی تو وہ بھی نبی بھیجتا. نہیں بھیجا. اس کی وحدت کی دلیل، اور اس کی وحدت کی اگلی دلیل یہ ہے کہ اس کے نظام میں خلل نہیں ہے تو اس کے پیغام میں بھی خلل نہیں ہے. 1400 سال سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اگر تمہیں شک ہے کہ ہمارا کلام نہیں ہے تو اس کی جیسی 10 صورتیں لے آؤ. 10 نہیں لا سکتے، ایک صورت لے آؤ. اچھا، ایک سورت الکوثر کتنی سطروں کی ہے؟ 3 سطریں بنتی ہیں نا. آج تک بنی نوع بشر
اور یہ چیلنج بھی ساتھ دیتا ہے کہ جن کو بلا لو، جنات کو بلا لو، جو بھی تمہاری مدد، سب کو بلا لو سورہ کوثر جو کہ قصیدہ ہے فاطمہ الزہرا کا۔ بھلا فاطمہ کا جواب لایا جا سکتا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نہیں لایا جا سکتا۔ جیسے نظام واحد اسی طرح پیغام واحد، اسی طرح پیغام لانے والے واحد، پیغام لانے والے واحد۔ مسجد مدینہ ہے، اصحاب بیٹھے ہیں، اپنے اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں، مولا امیر المومنین میرے آپ کے مولا خاموش بیٹھے سن رہے ہیں۔ کسی نے عرض کی تکلم یا امیر المومنین یا علی کا، اس وقت مجھے دقیقاً حفظ نہیں ہے یہ کلمہ کیا ہے، شک پڑ گیا، وہی کہا یا علی کچھ آپ بھی اپنے فضائل بیان فرمائیں۔ تب میرے مولا نے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ جب غدیر خم پر میری ولایت کا رسول نے اعلان کیا تب یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر، بار الہ، تو میری نبوت سے راضی ہوا اور علی کی ولایت سے راضی ہوا۔ اب تک دین کامل نہ تھا، جس دین میں علی نہ ہو وہ دین ناقص ہے، وہ دین کامل نہیں ہے۔ علی آتا ہے تو دین کامل ہوتا ہے، ولایت کے بغیر دین کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی یہ آیت فقط آپ کے شان میں ہے؟ فرمایا نہیں، میرے بعد میرے دو لال حسن حسین، اس کے بعد قیامت تک ان کی اولاد سے آنے والے 9 ائمہ، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رسول خدا نے ہم اہل بیت کو اکٹھا کیا، مجھے، فاطمہ کو، میرے 2 بیٹوں کو، اور ہمارے اوپر کسا کی چادر ڈال دی۔ وَأَخَذَ بِطَرَفَيِ الْكِسَاءِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ۔ حدیث قصہ سنتے رہتے ہیں نا، چادر کے کنارہ پکڑا، آسمان کی طرف دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا، عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی لحمہم لحمی۔ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر لے کے آپ کو آنا چاہتا تھا۔ نظام کائنات میں وحدت، مکمل ہم آہنگی، پیغام میں وحدت، مکمل ہم آہنگی، پیغام پہنچانے والوں میں ایسی وحدت کہ لحمہم لحمی، کہ وہ پہلا پیغام پہنچانے والا کہہ رہا ہے کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، وَدَمُهُمْ دَمِي، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون مجھ رسول کا خون ہے۔ غیروں کو داخل نہ کر، اس نے اپنی تخلیق میں نہ غیر کو داخل کیا، نہ اپنے پیغام میں غیر کو داخل کیا، نہ پیغام پہنچانے والوں میں غیر کو داخل کیا۔ یہاں غیر تو کیا، سلمہ بھی اگر آ جائے کسا کے کنارے پوچھ رہی ہو یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں، تو فرماتے ہیں آپ اہل کسا میں نہیں ہیں اگرچہ خیر پر ہیں۔ لحمہم لحمی ودمہم دمی، یہ ایک ہے۔ تبھی تو امام زین العابدین علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام آپ کے فرزند ارجمند، جن کی خدمت میں
جابر جن کی خدمت میں پہنچے اور رسول خدا کا سلام پہنچایا، وہ جابر ایک دن امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور چند مومنین کے بارے میں عرض کرنے لگا کہ مولا بڑے آپ کو ماننے والے ہیں، بڑے آپ کے موالی ہیں، جیسے ہم مفت کے موالی بن جاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ذرا انہیں میرے پاس بلاؤ، لے کے آؤ کسی دن۔ لے آئے۔ مولا نے اپنے بہت سارے فضائل بیان کیے، وہ اعتراف کرتے رہے۔ اب مولا فضائل بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے، فرمایا کہ یہ بتاؤ، سامنے امام محمد باقر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف امام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لال، آپ کے فرزند ایک طرف باپ، ایک طرف بیٹا، دو حجت خدا۔ امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر محمد علی بن جائے اور علی محمد بن جائے، تمہارا عقیدہ ہے میں یہ کر سکتا ہوں؟ چپ ہو گئے۔ اب جابر کہتے ہیں کہ مولا نے کوئی ایسا کلام کیا کہ اب جو ہم نے دیکھا تو جہاں امام محمد باقر بیٹھے ہوئے تھے وہ اب باقر نہیں ہے، وہ علی زین العابدین ہے، اور جہاں امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے وہ امام زین العابدین نہیں بلکہ امام محمد باقر ہے۔ تعجب ہوا، جب تعجب ہوا تو ہمارے مولا بولے کہ آیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ انا محمد و محمد انا، میں محمد ہوں اور محمد میں ہوں۔ ادھر مولا نے یہ کہا، ادھر مولا امام باقر نے کہا، تمہیں تعجب ہو گیا؟ انا علی و علی انا۔ پھر میرے مولا نے کہا کہ کلام کو بڑھایا، فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ محمد والے محمد، بلند تر صلوات۔ نبی نہیں ہے، یاد رکھنا، آج کل جو ہے نا ایف آئی آر بھی جلد کٹ جاتی ہے نا۔ محمد اور نبی دو عنوان ہیں۔ یہ جاہل ان کو سب سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ غلط فہمی میں کچھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ نبوت لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نئی خبر نہیں آنی، لیکن رگوں میں خون وہی دوڑتا ہے جو مصطفیٰ کے رگوں میں، علم وہی ہے جو مصطفیٰ کے پاس ہے۔ تبھی تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں نا کہ جب رسول خدا پر وحی نازل ہوئی، سمیت و رنت ابلیس، میں نے ابلیس کی چیخ سنی۔ میں نے رسول خدا سے عرض کی یہ چیخ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یا علی انک تسمع ما اسمع، یا علی جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے، وَتَرَى مَا أَرَى، جو تو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے، إِلَّا لَا نَبِيَّ بَعْدِي، مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، نبوت نہیں ہے، علم وہی ہے، خون وہی ہے، گوشت وہی ہے۔ تبھی تو جناب ام الفضل بن حارث فرماتی ہیں کہ میں ایک دن رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بتائیں کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے بڑا شدید خواب دیکھا ہے۔ فرمایا بتائیں کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ گود میری ہے، آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آیا، میں پریشان ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کے ہاں ولادت ہونے والی ہے اور وہ بچہ آپ کی گود میں آئے گا، وہ میرا لخت جگر ہے، وہ ٹکڑا ہے جو کٹ کر خواب میں تیری گود میں آیا ہے، وہ حسین ہے۔ حسین منی وانا من حسین، بی بی کی گود میں آ گیا فاطمہ کا لال، پالتی رہی۔ فرماتی ہیں ایک دن میں فاطمہ کے لال کو رسول کی خدمت میں لے گئی اور آپ کی گود میں رکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ رسول خدا کی توجہ مجھ سے ہٹی، حسین کو لیا، بوسے بھی لے رہے ہیں اور روتے بھی جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو کس بات پر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل آیا ہے
اور جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے یا رسول اللہ تیرے بعد اس حسین کو تیری امت بڑے ظلم کے ساتھ شہید کر دے گی۔ حسین پر رونا رسول خدا پر رونا ہے، حسین کی مجلس رسول کی مجلس ہے، اس لیے کہ حسین فرزند رسول ہے، حسین فرزند انبیاء ہے، اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ حسین منی وانا من حسین، حسین سبتم من الاسباط، حسین فرزند انبیاء ہے عزیزوں، اس لیے انبیاء حسین پر روئے، آدم حسین پر روئے۔ جب آدم کو دعا تعلیم فرمائی نا جبرائیل نے، یا حمید و بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن والحسین، جناب آدم یہ دعا پڑھتے آ رہے ہیں، جب آخری نام پر پہنچے نا، جب حسین کے نام پر پہنچے۔ دو نام ایسے ہیں کہ مرحوم علامہ جعفر شستری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جب مومن کے کانوں پر یہ دو نام آ جاتے ہیں اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ایک حسین کا نام ہے، ایک زینب کا نام ہے۔ ادھر نام زینب آیا، ادھر مومن کا دل، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حسین کے غم میں شرما کر نہ رویا کر، ادھر حسین کا نام آیا۔ حضرت آدم نے عرض کی جبرائیل، اخی جبرائیل، میرے بھائی جبرائیل، یہ راز کیا ہے؟ پہلے 4 نام میں نے لیے، مجھے سرور محسوس ہوا، یہ 5واں نام میں نے لیا، میرے آنسو جاری ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ اس وقت جبرائیل نے فرمایا اے آدم، تیرا یہ بیٹا جس کا یہ نام ہے، یہ میدان کربلا میں پیاسا مارا جائے گا، پیاسا اتنا ہوگا کہ حسین کو آسمان دھوئیں کے بادل نظر آئیں گے، استغاثے بلند کر رہا ہوگا، کوئی اس کی مدد نہ کرے گا۔ آدم روئے حسین پر، نوح روئے حسین پر، ابراہیم روئے حسین پر، اسماعیل روئے حسین پر۔ حضرت اسماعیل کا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، نہر فرات کے کنارے، بکریاں پیاسی ہیں، پانی پلانے کے لیے لے گیا، بکریاں پانی نہیں پی رہی، نہیں پیا پانی، واپس آ گئی، آ کے حضرت اسماعیل سے عرض کی کہ مولا بکریاں نہر فرات کا پانی نہیں پیا انہوں نے۔ امام رضا فرماتے ہیں ابن شبیب ان کنت باکیاً علی شیء فابکی علی جدی الحسین الذی قتلوہ عطشانا، اس حسین پر رو جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ جناب اسماعیل نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل راز کیا ہے؟ میری بکریاں نہر فرات کا پانی کیوں نہیں پیتی؟ فرمایا خود بکریوں سے پوچھو۔ جب بکریوں سے پوچھا تو فصیح عربی زبان میں بکریوں نے عرض کی مولا اس نہر فرات کے کنارے حسین پیاسا ذبح کیا جائے گا، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اس نہر فرات سے پانی پیے ازادر۔ جب جناب زکریا نے عرض کی بارے الہ خمسہ طیبہ کے نام مجھے تعلیم فرما، اب نام تعلیم فرمائے جا رہے ہیں، جب علی کا نام لیا، جب زہرا کا نام لیا، جب حسن کا نام لیا، ان سے پہلے مصطفیٰ کا نام، خوش ہوتے گئے، دل کو تسلی ملتی گئی۔ جب حسین کا نام آیا زکریا رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بارے الہ راز کیا ہے؟ ارشاد ہوا کاف ہا یا عین صاد۔ جب تفسیر بتائی نا کہ آخری نبی کا نواسا پیاسا میدان کربلا میں ذبح ہو جائے گا تو زکریا روتے رہے۔ عزادر حسین پر انبیاء روئے ہیں، یہ سنت انبیاء ہے، حسین پر رسول روئے ہیں، حسین پر رونا سنت رسول ہے۔ انبیاء روئے لیکن اس طرح کوئی نہیں رویا جیسے نانا رسول خدا روئے۔ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، مسجد کے دروازے سے حسین داخل ہوئے، حسین کا پاؤں اپنے کرتے کے دامن میں الجھا، ادھر دروازے پہ حسین گرے، ادھر رسول سے منبر چھوٹا، دوڑ کر گئے، حسین کو اٹھایا، ایک جملہ فرما رہے تھے عزیز علیہ یا ابا عبداللہ۔ کیا فرما رہے تھے؟ حسین مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، حسین
تیرا گرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ تجھ سے حسین کا مسجد کے دروازے پہ گرنا برداشت نہیں ہوتا، یا کربلا میں عاشور کے دن ذوالجناح کی زین سے زمین پر وہ گرنا کہ کئی گھنٹے حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، تینوں نے اپنی آغوش میں فرزند زہرا کو لیا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ آپ حسین کے کس گرنے پر رو رہے ہیں؟ اجرکم اہل اللہ، بس آزادہ رو۔ رسول خدا کیسے روتے تھے؟ حکم دیتے تھے یا علی ہم سے کہو، علی ذرا حسین کو تھام لو، پکڑ لو۔ اللہ کے رسول ایک سنت ادا کرتے، علی حسین کو پکڑ لیتے، اللہ کے رسول کیا کرتے؟ حسین کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور روتے، حسین کی آنکھوں کا بوسہ لیتے اور روتے، حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے اور روتے، حسین کے دانتوں کا بوسہ لیتے اور روتے، حسین کے نہر کے مقام کا بوسہ لیتے اور روتے، حسین کی پشت گردن کا بوسہ لیتے اور روتے، حسین کی پسلیوں کا بوسہ لیتے اور روتے، حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور روتے۔ پھر کہتے یا علی ذرا حسین کا کرتا ہٹا، ادھر علی کرتا ہٹاتے، ادھر دل کے مقام پر رسول خدا اپنا منہ رکھ لیتے اور روتے۔ علی پوچھتے یا رسول اللہ کس بات پر رو رہے ہیں؟ فرماتے یا علی اقبل مواضع السیوف، علی وہ مقامات چوم رہا ہوں جہاں پتھر لگے گا، وہ ہونٹ چوم رہا ہوں جن سے خون بہ رہا ہوگا، وہ دانت چوم رہا ہوں جن پر چھڑی سے ظلم کیا جا رہا ہوگا، نہر کا مقام چوم رہا ہوں، خنجر کا مقام چوم رہا ہوں، پسلیوں میں جو تیر لگے گا وہ چوم رہا ہوں، جہاں برچیاں لگے گی اور ہے وہ 3 شعبہ تیر جو دل میں لگے گا اور پشت سے نکل جائے گا، وہ مقام چوم رہا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحرمت محمد و اہل بیت محمد ہماری عزاداری اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔